السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے الطاف اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسٹری ود الطاف۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہودیوں کے کالے کارناموں کے بارے میں بتائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی دیوار گریا جو کہ یروشلم میں بنی مسجد اقصی میں ہے، اس سے لگ کر رو رو کر اپنا ماتھا پٹک پٹک کر کس کے آنے کی دعا کرتے ہیں اور دجال کا ان سے کیا رشتہ ہے۔ یہودی اللہ کی سب سے چہیتی قوم تھی، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں اس پر بار بار لعنت کیوں بھیجی ہے؟ آج میں ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو آج کی اپنی اس ویڈیو سے دینے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، یہودی ایک ایسی قوم ہے جو ہمیشہ سے ہی دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوتی رہی ہے اور ہر جگہ سے اس قوم کو ذلیل کر کے نکال دیا گیا۔ اگر ہم یہودیوں کی تاریخ کی بات کریں تو اس کی تاریخ کافی پرانی اور دلچسپ ہے۔ قرآن پاک میں یہودی قوم کو بنی اسرائیل کے نام سے بہت بار ذکر ہوا ہے، جس کا مطلب اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بہت ہی چہیتی قوم تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات کی اور یہاں تک کہ ان پر آسمانی رزق منو سلبھا بھی اتارا۔ لیکن بدقسمتی سے ان سب نوازشوں کے بعد بھی اس قوم نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہی گزاری۔ یہودی بہت ہی دھوکے باز، چال باز اور فریبی کاموں میں مبتلا رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس قوم پر بہت بار لعنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں ہی بھیجے، اسی لیے یہودی آج تک خود کو نبیوں کی پاک نسل مانتے ہیں، اور یہودی آج بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب ان کا بادشاہ یعنی دجال آئے گا۔ دجال، اس کی آمد اور اس کے خاتمے پر میں نے ویڈیو آلریڈی بنا رکھی ہے، جس کا لنک آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ دجال ان کی قوم کے پھر سے کھویا ہوا مقام اور مرتبہ دلائے گا۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی دور میں بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم اللہ کی چہیتی قوم تھی، لیکن یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگی رہی اور ہر بات پر اللہ کی قدرت اور نعمتوں کو ماننے کے لیے شرط رکھتی تھی۔ ان کا کہنا تھا، ہر بات کے اوپر اگر تمہارا خدا ایسا کر دے یا ویسا کر دے تو ہم اس کو رب مان لیں گے، اس کو خدا مان لیں گے۔ مطلب کہ وہ ہر بات پر اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس قوم کی بہت سی چاہتوں کو پورا کیا، لیکن یہ قوم پھر بھی اپنی فریبی اور نافرمانی میں مبتلا رہی۔ یہی وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب اور لعنت کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ یہودی قوم وعدہ خلافی میں بہت آگے تھی اور یہ لوگ اللہ کی بھیجی آیتوں کو اپنی مرضی سے مطلب دیا کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی میں لگے رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے چھٹکارا پانے کے لیے سمندر میں راستہ ملنے اور اللہ کے حکم سے آسمانی رزق منو سلوا، کڑی دھوپ سے بچنے، بادلوں کے ساتھ ٹھنڈی ہوا کا بندوبست ہونے کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو پیچھے سے اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، ان کی باتوں کو بھلا کر ایک جادوگر کے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کر کے کہا کہ جیسے یہ بچڑا بولتا ہے اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم بھی تمہارے خدا کو دیکھے بغیر ایمان نہیں لا سکتے۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد ایک بستی میں داخل ہوتے وقت اللہ نے ان کو معافی کا لفظ ادا کرنے کو کہا، لیکن اس قوم نے اس لفظ کو بھی ادا کرنے کے بجائے اس لفظ کو ہی تبدیل کر دیا۔ یہ قوم جان بوجھ کر اللہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ بستی میں داخل ہوتے وقت بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اس قبیلے نے اللہ سے تقاضا کیا کہ ہر قبیلے کے لیے الگ پانی کا انتظام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 12 قبیلوں کے لیے 12 پانی کے چشمے جاری کر دیے، لیکن پھر بھی اس قوم نے اپنی فریبی اور چال بازی کی عادت کو نہیں بدلا۔ اس قوم نے نبیوں کو قتل کرنے اور تنگ کرنے میں بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، بلکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروانے، ایک نبی کو کنویں میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دینے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش میں بھی اس قوم کا ہی کردار یعنی مین رول تھا۔ یہودی مسلمانوں کو
اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو زمین کی قیادت سے ہٹا کر بنی اسماعیل یعنی مسلمانوں کو زمین کی قیادت سونپ دی۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل ہی نبیوں کے وارث ہیں، اس لیے ہم بنی اسماعیل کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہودی بار بار کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور ہمیں دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے یہودی لوگوں کو ایک نبی کے آنے کی بشارت دیتے تھے اور کہتے تھے جب نبی آئے گا تب ہم سب اس کے ساتھ تم سے یعنی مسلمانوں سے لپٹ لیں گے۔ لیکن جب حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہی یہودی ان کے سب سے بڑے دشمن بن گئے، کیونکہ یہودیوں کی سوچ یہ تھی کہ آنے والا نبی بنی اسرائیل سے ہوگا یعنی یہودیوں کی قوم سے ہوگا، لیکن جیسا انہوں نے سوچا تھا ویسا بالکل بھی نہیں ہوا، جبکہ ہوا ان کی سوچ سے بالکل الگ۔ آنے والے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے، اس لیے یہ قوم یعنی یہودی مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتی ہے۔ یہودی ہمیشہ فساد اور ایک دوسرے کو لڑوانے میں آگے رہتے تھے۔ آپ سبھی اس کی زندہ مثال فلسطین کو تو جانتے ہی ہیں، جہاں یہودیوں نے بڑی مکاری سے قبضہ کر کے مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں اور آئے دن یہودی وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی اس مکاری میں اسلام کے باقی دشمن دیش اور بڑے لیڈر بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ یہودی جادو سکھاتے اور سیکھتے تھے اور جادو کو حضرت سلیمان کی سنت کہا کرتے تھے، جبکہ قرآن پاک میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادو سے کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں، بلکہ انہوں نے جادو اور شیطانی طاقتوں کے خلاف جنگ کی اور اللہ نے حضرت سلیمان کو جنات اور تمام پر بادشاہت بھی عطا کی۔ یہودی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا دشمن مانتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہودی بار بار تنگ کیا کرتے تھے۔ یہودی آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور لوگوں کو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف اکساتے تھے۔ مکہ کی فتح کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو امان دی تو یہودی خیبر میں بیٹھ کر نبی کریم کے خلاف منصوبے بنانے لگے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی لانا شروع کی تو وحی کے ذریعے بنی اسرائیل کی حقیقت کو بیان کیا، اس لیے یہودیوں نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن مان لیا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اپنی فریبی مکاری میں لگے رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں یعنی بنی اسرائیل پر عذاب بھیجا اور ان کو پوری دنیا میں ذلیل و خوار اور تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ جب بنی اسرائیل مکاری، وعدہ خلافی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ یہ عذاب عراق کے ایک بادشاہ بخت نصر کی صورت میں آیا۔ بخت نصر نے یہودیوں پر حملہ کر دیا اور یہودی بستیوں کو جلا کر ان کا قتل عام کیا۔ بخت نصر نے 6 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کا قتل کیا اور ہیکل سلیمانی کو جلا دیا۔ بخت نصر تابوت سکینہ جو کہ یہودیوں میں سب سے اہمیت والا مقام تھا اس کو اپنے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کرنے اور تابوت سکینہ لوٹنے کے ساتھ ساتھ 2 لاکھ یہودیوں کو قید کر کے انہیں 70 سال تک اپنا غلام بنائے رکھا۔ دوستو، تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی پر میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے جس کا لنک ڈسکرپشن اور آئی بٹن پر موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں۔ بخت نصر کے ملک عراق پر سائرس بادشاہ یعنی ذوالقرنین نے حملہ کر دیا۔ وہ بہت ہی رحم دل بادشاہ تھے۔ انہوں نے ان غلام یہودیوں کو آزاد کر کے یروشلم میں رہنے کی اجازت دے دی اور نیا ہیکل بنانے میں بھی مدد کی، لیکن یہودی اپنی مکاری، چال بازی اور نافرمانی سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی سازشوں سے سولی پر چڑھوا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب ٹائٹس کی شکل میں آیا جو بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ ٹائٹس نے لاکھوں یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ہیکل سلیمانی کو ایک بار پھر مٹا دیا اور یہودیوں کو یروشلم سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اس طرح یہودی پوری دنیا میں تتر بتر ہو کر رہ گئے۔
यहूदी पूरी दुनिया में जलील होकर यूरोप में कई जगह बस गए, लेकिन उनका कोई खुद का देश नहीं था। उन्होंने अपने चालाक दिमाग और फसादी सोच की मदद से फिर पूरी दुनिया पर अपना वजूद बनाने के लिए कोशिश की। पूरी दुनिया को सूद और बैंक के जरिए अपनी मुट्ठी में कर लिया। यहूदियों की इस मक्कारी और चालबाजी के बाद अल्लाह ताला ने फिर उन पर अजाब नाजिल किया, जिसका नाम था अडोल्फ हिटलर। हिटलर यहूदियों से बेहद नफरत करता था और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने लाखों यहूदियों को आग की भट्टी में जिंदा जलवा दिया। हिटलर की फौज को यहूदियों के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर था, इसलिए पूरे यूरोप में हिटलर की आर्मी ने यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल किया, जिसको आज भी दुनिया हॉलोकॉस्ट के नाम से जानती है। 1900 साल तक दर बदर भटकने के बाद जब बरतानिया ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया तो बरतानिया ने फिलिस्तीन में इजराइल को खड़ा किया और देखते ही देखते चालाक और धोखेबाज कौम फिलिस्तीन पर कब्जा करने में कामयाब हो गई और यरूशलेम अब इजराइल की हुकूमत है। आज भी यहूदी दीवार गिरिया, जो कि एक दीवार है, उस दीवार पर माथा मार मार कर यहूदी रोते हैं और अपनी खोई हुई इज्जत को याद करते हैं और अपने मसीहा यानी दज्जाल की आमद की दुआ करते हैं। यहूदी आज के दौर में खुद को इतना ताकतवर बना चुके हैं कि दुनिया की सुपर पावर भी इजराइल के आगे बेबस है। ये यहूदी मुल्क इजराइल पूरी मुस्लिम कौम के लिए एक बड़ा खतरा है। फिलिस्तीन में इजराइल ने हजारों लाखों मासूम बच्चों और औरतों का कत्ल आम किया और आज भी वहाँ पर इजराइल मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के हक़ में दुआ करें और दुआ करें कि तुर्की के सदर और इस वक्त के सबसे बड़े मुस्लिम हुक्मरान रजब तैयब अर्दोगान को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता करे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल मिस्ट्री विद अल्ताफ़ पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।